نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک کی تفسیر کو پڑھا، آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 7 تک پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کی تکمیل ہو جائے گی۔ یہاں پہ ہم سورہ فاتحہ کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے جو پہلی آیات ہم نے پڑھی، سورہ فاتحہ کی پہلی جو 3 آیات ہیں، اس میں ہم نے پڑھا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، اور وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ اور اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنی بندگی کا اظہار کریں اور یوں کریں کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی ذات نہیں ہے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے کہ کسی اور کی ہم عبادت کریں، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی صرف اور صرف اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی قسم کی بھی ظاہری ہو، باطنی ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، کوئی بھی مدد ہو، وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا آسان نہیں ہے، لہٰذا بندگی کا عہد کرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا کہ اے اللہ، میں اس ضمن میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں، فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے کہ میں تیری ہی بندگی کروں گا یا کروں گی، اور میں اس کا عہد بھی کر رہا ہوں کہ اس پر میں مکمل کاربند رہنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے اے میرے رب العزت تیری ہی مدد درکار ہے، مجھے تیری مدد چاہیے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، تو ان میں سے ہر نماز کے بعد پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہ دعا بھی کرتے تھے، اور یہ دعا ہمیں بھی کرنے کا کہا گیا ہے۔ وہ دعا ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ پروردگار میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، تیری بندگی احسن طریقے سے بجا لاؤں۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں یہ جو دعا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ اللہ، تیری مدد کے بغیر میں یہ بالکل نہیں کر سکتا، اور بلا شبہ یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اس کی عبادت پر کاربند بھی نہیں رہ سکتے۔ جب تک کہ وہ ہمیں توفیق نہیں دیتا، ہماری مدد نہیں کرتا، تب تک ہم اس کی عبادت بھی نہیں کرتے اور اس پر کاربند بھی نہیں رہتے۔ اب دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بھی ہم اس آیت کو پڑھیں تو ہمارے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت ہونی چاہیے۔ وہ کون سی کیفیت ہے؟ کہ اے اللہ، میں تیری بندگی کا جو میں نے وعدہ کیا وہ میں نے پورا کر دیا، اب تو مجھے
اس پر کاربن کر دے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ گرامر کی روح سے یہاں اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو یہ ایک آیت ہے لیکن دو جملے ہیں۔ ایاک نعبد مکمل ایک جملہ ہے اور ایاک نستعین دوسرا جملہ ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان میں واو آیا ہے۔ واو کو ویسے گرامر میں حروف عطف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کو مکمل کیا ہے واو نے، تو یہ دو حصے ہوئے اس کے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری جو صفات ہیں وہ اس کی ذات میں بے یک وقت موجود ہیں۔ یہاں جو حروف عطف آیا کہ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، تو ہمارا جو سارا دار و مدار اور توکل ہے وہ اللہ تجھ پر ہی ہے۔ ہم تیری مدد ہی کے سہارے پر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے اور تجھ سے ہی مدد کرتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ اب دیکھیں کہ ہم سب جو نماز ادا کرتے ہیں، عشاء کی نماز میں جو وتر ہے، نماز وتر، اس میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی دعائے قنوت کا ترجمہ پڑھا، یاد کیا، یا اس کا جو مفہوم ہے اس پر غور کیا کہ اس میں ہم کتنے بڑے بڑے جو اقرار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کر رہے ہوتے ہیں؟ آئیے میں آپ کے ساتھ اس کا ترجمہ شیئر کرتی ہوں، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنے بڑے بڑے جو اقرار ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دعا قنوت کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ ہی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے ہی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور ہم علیحدہ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور ہم تیری ہی طرف کوشش کرتے ہیں اور ہم حاضری دیتے ہیں، اور ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم کتنے بڑے بڑے اقرار ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تجھ پر توکل کرتے ہیں۔ تو کبھی آپ یہ سوچیں کہ کیا واقعی ہی ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل ہے؟ اور ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیرے شکر ادا کرتے ہیں، تو اپنے اپنے گرے بانوں میں دیکھیں کہ کیا واقعی ہی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ پھر آگے کہا جائے گا تیری ناشکری نہیں کرتے، یعنی یہ الفاظ ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن کیا ہم واقعی ہی ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتے اور ہم علیحدہ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کی؟ بلکہ ہم خود بھی پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کتنے کام ہیں جو کہ اللہ کی رضا کے بغیر کر رہے ہوتے ہیں، ہر وہ کتنی نافرمانیاں ہیں ہماری، ہر وہ کتنے کام ہیں ہمارے کہ جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کتنے گناہ ہیں جو دن میں ہم کرتے ہیں، کبھی اپنا محاسبہ کیجئے اور دیکھیے اور سوچئے کہ کیا۔ اگلی آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں دعا سکھائی جا رہی ہے۔ کون سی دعا سکھائی جا رہی ہے؟ کہ بندہ اللہ تعالیٰ خود ہی سکھا رہا ہے کہ یوں عرض کرو کہ اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اور اب ہمیں اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس راستے پر ثابت قدم رکھ۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ ایاک نستعین کی ہی تشریح ہے جو کہ آخری 3 آیتوں میں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے۔ کون سی مدد چاہیے؟
کیا ہمیں پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، کیا چاہیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ پھر کیا چاہیے؟ ہمیں صراط المستقیم چاہیے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت چاہیے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ وہ سیدھا راستہ جو زندگی کے مختلف معاملات میں ہمارے سامنے بہت سے دراہے آ جاتے ہیں جہاں پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما۔ جو اہدی ہے یہ ہدایت سے فعل امر ہے کہ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ سیدھا راستہ بتا دیا جائے، اور ہدایت کا دوسرا درجہ بھی ہے وہ یہ کہ سیدھا راستہ دکھا دیا جائے، اور ہدایت کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ انگلی پکڑ کر سیدھے راستے پر چلایا جائے۔ جیسے کہ بچوں کو ہم انگلی پکڑ کر سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس طرف جانا ہے اور اس طرف نہیں جانا۔ لہٰذا سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا میں یہ سارے کے سارے جو مفہوم ہیں وہ شامل ہوں گے۔ اچھا، یہاں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ صراط مستقیم جو ہے اس کے معنی کیا ہیں۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہم صلاۃ والسلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ بھی ہے جس پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام بزرگان دین اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم وہ چلے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ سچے کون ہیں؟ وہ سچے اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، بزرگان دین ہیں۔ ایک اور جگہ پر ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کا جو سب سے بڑا گروہ ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی طرح ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان میں نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہدایت حاصل کرنے کے جو کچھ طریقے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا کیے ہیں، جن میں سے چند ایک ہیں، کوشش کریں کہ ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں، ان میں بھی ہم غور و فکر کریں، اور غور و فکر کر کے بھی ہم ہدایت پا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ جو کتابیں ہیں ان میں توریت، انجیل اور زبور اور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھیں، یعنی کہ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے یہ جو کتابیں تھیں قرآن پاک سے پہلے والی، وہ سب کی سب جو تھیں وہ ہدایت کا باعث تھیں، لیکن جب قرآن پاک آیا تو وہ ساری کی ساری جو شریعت ہے، وہ سارے کی ساری جو کتابیں ہیں وہ منسوخ ہو گئیں، اور قرآن پاک کو تا قیامت نافذ کر دیا گیا کہ اب اسی کتاب پر سب کے سب اتفاق کریں گے، اسی پر عمل ہوگا، اس کی تمام تعلیمات جو ہیں انہی پر عمل کیا جائے گا، اور سب سے بہترین یہی کتاب ہے کہ ہم اس سے پڑھیں
سمجھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں، کیونکہ ہماری تمام کی تمام زندگی جو ہے اس کی تمام باتیں جو ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جو خاص بندے ہیں یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، یہ اپنے اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آئے تو پھر تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا جو ذریعہ ہے وہ قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہاں پہ مہر بھی لگا دی گئی ہے اور سلسلہ بھی نبوت کا روک دیا گیا ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ انہی کی شریعت، انہی کی لائی ہوئی کتاب اور انہی کے بتائے ہوئے جو راستے ہیں انہی پر ہم نے عمل کرنا ہے اور ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی شریعت آئے گی۔ اب دیکھیں جو ہم نے یہ آیت پڑھی اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں کچھ احکامات بھی ہیں۔ کون سے احکامات ہیں؟ کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ ہی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اور جو ٹیڑھا راستہ ہے وہ تو ظاہر ہے ہمیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ اسی ضمن میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی کا، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہی راستے پر رکھے اور ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرمائے اور کبھی بھی ٹیڑھا نہ کرے، آمین۔ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں لازمی مشغول ہونا چاہیے، کہ جب بھی ہم کوئی بھی عبادت کریں تو ہمیں ضرور بالضرور دعا کرنی چاہیے۔ صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام امت کے لیے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے لیے تو ظاہر ہے سبھی ہر کوئی دعا کرتا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ بے شک سنتا ہے، لیکن دعا کی قبولیت کا جو سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب ہم غائب جو ہیں، ہمارے جو بہن بھائی غائب ہیں، جو ہم حاضر نہیں ہیں، ظاہر ہے پوری امت ہے تو وہ حاضر تو نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کسی کو جانتے ہیں کسی کو نہیں جانتے، لیکن ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس میں یہاں یہ بھی ہوگا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کریں گے۔ وہ کس طرح؟ کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری امت کے لیے دعا کرتے تھے، تو ہم ان کی اس سنت کو بھی اس طرح ساری امت کے لیے دعا کر کے نبھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر سورہ فاتحہ کی اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 6 اور 7، صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تک
6 کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نمبر 6 ہے، اور آگے ہے غیر المغضوب علیہم وللضالین، اور یہ 7 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے پیچھے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سا راستہ ہے، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ اب صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو جملہ ہے اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے احسانات کیے اور انعامات نازل فرمائے، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل، احسان اور کرم فرمایا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں سورہ نساء میں بھی ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 69، اور جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، سبحان اللہ، کتنا پیاری آیت ہے یہ۔ اب دیکھیں اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن امور پر ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کا عمل رہا، وہ صراط مستقیم میں ہی داخل ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے، اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید جو ہے وہ ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اس صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے پیر کامل کی پیروی کرے جو کہ درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر جو نقص ہے وہ غالب ہے، اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے یعنی فرق کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی ان کی مراد ہے کہ ہم چونکہ ایک عام انسان ہیں، ہمیں نہیں اتنا پتہ، ہماری عقل اتنی نہیں ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، ہمیں ہر طرح کی صحیح اور غلط باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک پیر کامل کی ضرورت ہے جو ہمیں بتا سکے کہ درست کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، ہم صحیح راستے پہ کیسے چلیں گے اور جو غلط راستہ ہے اسے کیسے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اگلی جو آیت ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں جو ان کا راستہ ہے، یعنی کن کا راستہ ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ ساتھ ہی دوسری آیت پہ کہہ دیا کہ نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ جن پر یا اللہ تیرا غضب نازل ہوا ہے، جن پر تو ناراض ہوا ہے، ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا، اور نہ ہی گمراہ ہونے والوں کے راستے پر چلانا۔ یہاں پر غضب جن پر ہوا ان سے مراد یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہیں یا بہکے ہوئے لوگ ہیں ان سے مراد عیسائی ہیں۔ جیسا کہ سنن ترمذی میں بھی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہیں، اور بہکے ہوئے جو ہیں ان سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے، آپ سب کو بلکہ ہم سب کو چاہیے کہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت، ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور جتنے بھی کفار ہیں ان سب سے ہمیں الگ رہنا چاہیے، اور ان کے طور طریقوں سے بھی الگ رہنا چاہیے، نہ ان کے رسم و رواج کو اپنانا چاہیے، نہ ان کے فیشن کو اختیار کرنا چاہیے، اور نہ ہی ان کی دوستیوں اور صحبتوں میں رہنا چاہیے۔ ان سب سے دور رہ کے ہمیں اپنی
دین کی اشاعت کرنی ہے، ہمیں اپنے دین کو اپنانا ہے، قرآن کو اپنانا ہے، سنت کو اپنانا ہے۔ لیکن فی زمانہ بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہم سب انہی یہودیوں اور عیسائیوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی باتیں ہمیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، ان کی باتوں کو ہمیں پتہ ہے غلط ہے، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب تو بہت زیادہ فتنے ہیں۔ اس زمانے کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم مکمل کے مکمل اپنے دین سے بہت دور ہیں، قرآن سے بہت دور ہیں، سنت سے بہت دور ہیں۔ ہم قرآن اور سنت کو بالکل نہ پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں۔ ہم کتنے لوگ ہیں، ہم سب میں سے ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں جنہوں کے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے؟ بہت کم جنہوں نے پڑھا ہوا ہے۔ ہمیں مغرب کی ساری باتوں کا پتہ ہے، ہمیں فیشن کا سارا پتہ ہے، ہمیں یہودیوں کی ساری باتیں، اور ہم اپناتے ہوئے شرم بھی نہیں کرتے۔ ہمارا لباس بھی ان جیسا ہو گیا ہے، ہمارا فیشن بھی ان جیسا ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنے کلچر کو چھوڑ کر، اپنے کلچر کو بھلا کر ان کے کلچر کو اپنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچائے اور ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں، عیسائیوں اور بد مذہبی جو ہیں ان کی صحبتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ سے حدیث قدسی بیان کروں گی، جس میں سورہ فاتحہ کو الصلاۃ یعنی نماز قرار دیا گیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کا نصف حصہ میرے لیے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا ہے جو اس نے طلب کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرا شکر ادا کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ گویا یہ جو پہلا حصہ ہے یہ کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے، اور میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا۔ گویا یہ حصہ ایک قول اور قرار اور عہد و میثاق ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا وہ میں نے اسے بخشا۔ اب اس حدیث پاک کی روح سے سورہ فاتحہ کے 3 حصے بن جائیں گے۔ پہلا حصہ کلیتاً اللہ کے لیے، اور آخری حصہ کلیتاً بندے کے لیے ہے، جبکہ جو درمیانی حصہ ہے اور جو مرکزی آیت ہے اس سورت کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو آیت ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک قول اور قرار ہے۔ گویا اس کا بھی نصف اللہ کے لیے ہے، اور جو نصف ہے وہ جو نصف ثانی ہے وہ بندے کے لیے ہے۔ اسی طرح نصف کی تقسیم اور تمام اور کمال پوری ہو گئی۔ اس طرح جب ہم پوری سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اینڈ پہ جو آخر پہ ہم آمین بھی کہتے ہیں۔ یہ جو آمین کا کلمہ ہے یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ احناف جو ہیں ان کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز میں کہی جائے گی۔ آمین کے معنی ہے اے اللہ ایسا ہی ہو۔ اس سورہ مبارکہ کا اسلوب چونکہ دعائیہ ہے تو لہٰذا دعا کے اختتام پر آمین کہہ کر بندہ گویا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے
کہ اے میرے پروردگار، میں نے یہ عرض داشت تیرے حضور پیش کر دی ہے اور اب تو اسے شرف قبولیت عطا فرما. یعنی کہ سورہ فاتحہ مکمل دعا ہے، تو اس پوری کی پوری دعا کو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیرے سامنے یا میرے رب کریم پیش کی ہے یہ ساری کی ساری عرض، تو اب تو اسے قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر یہاں پہ مکمل ہو چکی ہے. کہیں پڑھنے میں، کہیں کوئی بات کرنے میں، کہیں کوئی آیت کی تجوید کی کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی الفاظ کی کوئی غلطی ہو گئی، تو میں رب کریم کے حضور معافی کی طلبگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور ہمیں علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے